السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمارا مشرقی معاشرہ آج بھی الحمدللہ بہت پرسکون ہے۔ ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ 100 میں سے کم از کم 99 لڑکیاں جب اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کے دلوں میں گھر بسانے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اعزاز صرف مشرقی لڑکیوں کو ہی حاصل ہے کہ جب اپنے ماں باپ کے گھر سے چلتی ہیں تو دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے گھر بسانا ہے۔ یہ آگے خامند کا معاملہ ہے، اچھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو گیا، مس ہینڈل کر لیا تو گھر برباد ہو گیا۔ بعض مشرقی لڑکیاں تو اس قدر پاک دامن ہوتی ہیں کہ ان میں حوروں کی صفات جھلکتی ہے، مثلاً اربن یعنی خامندوں کی عاشق اور قاصرات الطرف یعنی غیر مردوں کی تعریف مائل نہ ہونے والیاں۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ مشرق میں آج بھی بعض ایسی معصوم جوانیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھروں سے قدم نکلتے ہیں تو ان کے دلوں میں کسی غیر مرد کا دخل نہیں ہوا کرتا۔ کئی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خامند کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچوں کی خاطر اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت یہ سمجھے کہ مجھے اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر بیٹھنا ہے اور خود اس کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کو تو بہار خزاں میں تبدیل ہو گئی، مگر یہ خزاں کے موسم میں اپنے پروں کے نیچے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھپا کر اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی بتنگڑ بن جایا کرتی ہے، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم آپس میں محبت و پیار سے زندگی گزارو۔ انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ انگلش کا مقولہ ہے ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ ایک بڑے نظام چلانے کے لیے انسان کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے۔ انسان کو تحمل اور بردباری سے گھر کے معاملات نبھانے چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خامند اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے جو زندگی خامند کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، اور بیوی اپنے خامند سے جھگڑتی ہے جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پا چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی محاذ آرائی ہوتی رہتی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ خامند ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور بیوی ہر وقت خامند کے عیب ڈھونڈتی رہتی ہے، اور جسم ایک دوسرے کے کتنے قریب، دل ایک دوسرے سے کتنے دور۔ ان دونوں کا معاملہ اس شعر کے مطابق ہوتا ہے، زندگی بیت رہی ہے دانش کوئی بے جرم سزا ہو جیسے۔ بعض اوقات یہ جھگڑے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جھگڑتے، جب بھی جھگڑیں گے کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑیں گے، یا تو وہ ساس سسر ہوں گے یا بیوی کے میکے والے۔ اس لیے شریعت نے ایک بات سمجھا دی، لڑکی کو کہا کہ دیکھو نکاح سے پہلے ایک ماں تھی، اب تمہاری 2 مائیں ہیں اور 2 باپ ہیں۔ اسی طرح لڑکے کو بتا دیا کہ تمہاری 2 مائیں ہیں اور 2 باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساس اور سسر کا ماں اور باپ کا درجہ دیا، تو اس میں ایک بہترین اصول یاد رکھ لیجئے کہ شادی کے بعد لڑکی کو چاہیے کہ خامند کے گھر والوں کو خوش رکھے اور خامند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ جہاں یہ اصول دونوں میاں بیوی اپنا لیں وہاں آپ دیکھیں گے کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی ایک غصے میں آ جائے تو دوسرے کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ بیک وقت دونوں کا غصے میں آ جانا معاملے کو بے حد خراب کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی عورت خامند کے غصہ پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر ایوب علیہ السلام کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب صبر کا اتنا اجر ثواب ملتا ہے تو اس موقع پر ذرا خاموش ہو جایا کرے۔ منفی سوچ سے بچیے۔ میاں بیوی دونوں کو منفی سوچ سے بچنا چاہیے۔ پنجابی کا مقولہ ہے بھاندے دا سب کچھ بھاوے تانا بھاندے دا کچھ بھی نہ بھاوے، یعنی جو آدمی اچھا لگتا ہو اس کا ہر کام اچھا لگتا ہے اور جو آدمی برا لگتا ہو اس کا ہر کام برا لگتا ہے۔ میاں بیوی میں اگر منفی سوچ ہو تو ایک دوسرے کی ہر بات زہر معلوم ہوتی ہے۔ حکایت ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی ان سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ انہوں نے ایک دن دعا کی، یا اللہ میرے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر فرما جسے دیکھ کر میری بیوی بھی میری عقیدت مند بن جائے۔ چنانچہ قدرت الہی سے انہیں الہام ہوا کہ تم اڑنا چاہو تو تمہیں ہوا میں اڑنے کی کرامت ملے گی۔ چنانچہ وہ بزرگ اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے۔ جب شام کو واپس گھر آئے تو بیوی نے آتے ہی کہا، لو تم بھی بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو، بزرگ تو آج میں نے دیکھے ہیں جو ہوا میں اڑتے جا رہے تھے۔ اس بزرگ نے کہا، خدا کی بندی وہ میں ہی تھا۔ تو بیوی نے فوراً کہا، اچھا میں بھی سوچ رہی تھی کہ اڑنے والا ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے۔ دیکھا منفی سوچ کتنی بری چیز ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لے کہ رستہ کدھر جاتا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی پر احسان کرے گا یقیناً وہ بیوی کا دل جیت لے گا۔
تو بیوی کو زور کے ذریعے جیتنے کی کوشش نہ کریں، بیوی کو احسان اور اچھے اخلاق کے ذریعے جیتنے کی کوشش کریں۔ ازدواجی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز منفی سوچ ہے۔ دیکھیں، سوچنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک شاخ پر پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں۔ اے مخاطب، تجھے گلہ ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول ہے۔ یہ اپنی نظر ہے، کسی کی نظر کانٹوں پر گئی اور کسی کی نظر پھول پر گئی۔ سچ ہے، نظر اپنی، پسند اپنی اپنی۔ آمین ثم آمین۔